موت آ کر رہنی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے سورہ جمعہ کے اندر اس بات کا اظہار فرما دیا کہ موت آنی ہے، بے شک آنی ہے، لیکن موت کے ڈر سے تم نے. اور پھر قرآن پاک کے اندر سورہ بقرہ کے اندر الم تری الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت. یہ قرآن پاک سورہ بقرہ ہے. بنی اسرائیل کا ایک واقعہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر بیان کیا. وہ واقعہ کیا ہے کہ بنی اسرائیل ایک شہر میں، ایک بستی میں آباد تھے، اور اس بستی کے اندر طاعون کی وبا پھیل گئی. جب طاعون کی وبا پھیلی تو کچھ لوگ اس بستی سے باہر نکل کر دوسری جگہ پر منتقل ہو گئے، اور کچھ لوگ وہاں رہ گئے. جو وہاں بستی کے اندر رہ گئے ان میں سے چند لوگ، کچھ لوگ مر گئے اور کچھ زندہ رہے. اور وبا ختم ہوئی، لوگ سکون میں آ گئے، اطمینان میں آ گئے، صحت و عافیت کی زندگی بسر کرنے لگے. اور وہ لوگ جو بستی سے نکل چکے تھے وہ واپس لوٹ آئے شہر کے اندر، اس اپنی بستی کے اندر واپس لوٹ آئے. تو جو لوگ بستی کے اندر بچ گئے تھے نا، ان لوگوں نے کہا کاش ہم بھی ان کے ساتھ بستی کو چھوڑ کر چلے جاتے، شہر کو چھوڑ کر چلے جاتے، گاؤں کے اندر چلے جاتے یا پہاڑوں کے درمیان چلے جاتے، تاکہ ہم بھی بچ جاتے اور ہمارے دوست، ہمارے بھائی، ہمارے رشتہ دار، ہمارے والدین وہ اس وبا سے مرتے نہ. اور جو لوگ اس وقت اس بستی سے نکل کر اس ویرانے میں چلے گئے ان کی تعداد ہم الوفن. الوف کا تعلق یہ ہزار سے اوپر، الف سے الوف، ہزار سے اوپر. وہ 4000 لوگ تھے جو بستی سے نکل کر وہ باہر چلے گئے، ویرانے کے اندر چلے گئے. اور واپس آئے تو ان لوگوں نے کہا کہ کاش ہم بھی بستی سے چلے جاتے، اور کہا کہ آئندہ اگر کوئی اس طرح کا معاملہ ہوگا، کوئی عذاب آئے گا، کوئی وبا پھوٹے گی، کوئی طاعون آئے گا، تو ہم بھی یہاں سے نکل جائیں گے. اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اگلے سال پھر طاعون کی وبا پھیلی اس بستی کے اندر، اور اس وقت وہ سارے کے سارے لوگ اس بستی سے نکل کر 2 پہاڑوں کے درمیان جا کر انہوں نے قیام کیا. اور مفسرین کہتے ہیں کہ اس وقت جو لوگ بستی سے نکلے تھے ان کی تعداد 30,000 تھی. حضرت امام جلال الدین سیوطی نے، ابن جریر نے، ابن منذر نے اور دوسرے مفسرین نے اس واقعہ کو اپنی تفاسیر کے اندر نقل کیا ہے کہ 30,000 لوگ وہ بستی کو چھوڑ کر موت کے خوف سے، موت کے ڈر سے وہ پہاڑوں کے درمیان جا کر قیام کیا انہوں نے. پس اللہ رب العزت نے پھر فرمایا کہ تم سارے اب مر جاؤ. موت کے ڈر سے تم بھاگے ہو، لیکن اس موت سے تم بھاگ نہیں سکتے، اب سارے تم مر جاؤ. 2 فرشتے اللہ نے بھیجے، ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک زمین کے نیچے اور ایک زمین کے اوپر، اور دوسری روایت ہے کہ ایک دائیں طرف اور ایک بائیں طرف ان لوگوں کے، 30,000 لوگوں کے دائیں بائیں. اور تیسری روایت یہ ہے کہ ایک پہاڑ پر، دوسرا دوسرے پہاڑ پر. وہ کھڑے ہو گئے، اللہ نے فرمایا انہیں کہو مر جائیں گے سارے، تم موت کے خوف سے ڈر کر یہاں آئے ہو، یہ موت نے تمہارا پیچھا نہیں چھوڑنا، یہاں بھی تمہیں موت آ کر رہے گی، اب مر جاؤ. فرشتے نے کہا مر جاؤ، تو وہ سارے لوگ مر گئے. اب ہڈیاں بسیدہ ہو گئیں، گوشت ختم ہو گیا، تو ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں. ایک دن اللہ کے نبی حضرت حزبیل وہ وہاں سے گزرے، ہڈیاں دیکھیں تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ یہ کیا ماجرا، اتنے لوگوں کی یہ ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں. تو اللہ نے وحی کی، فرمایا میرے نبی یہ موت کے ڈر سے بھاگ کر یہاں آئے تھے، لیکن موت نے انہیں یہاں بھی نہیں چھوڑا. آپ ایسے کرو، اگر تم ان کے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو انہیں بتاؤ، ان کو آرڈر دو، حکم دو، امر دو اللہ کا کہ یہ ہڈیاں جمع ہو کر اکٹھی ہو جائیں، اور جس جسم کی جو ہڈی ہے وہ اس کے ساتھ مل جائے. اب اللہ کے اس نبی حزبیل علیہ السلام کے حکم سے انہوں نے حکم دیا ہڈیوں کو کہ اے مردہ لوگوں کی ہڈیوں جمع ہو جاؤ.
تو وہ ساری ہڈیاں جمع ہو گئیں، ساری ہڈیاں جمع ہو گئی۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے نبی اب ایسے کرو، ان ہڈیوں کو یہ کہو کہ یہ اٹھ کر کھڑی ہو جائیں۔ وہ ہڈیاں اٹھ کر کھڑی ہو گئی مجسمہ بن کر۔ تو پھر اللہ نے فرمایا اب انہیں کہو کہ اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے ان ہڈیوں کے جسم پر اللہ خون اور چربی کا لباس پہنائے، گوشت کا لباس پہنائے۔ تو ان کے جسم پر گوشت چڑھ گیا، چربی آ گئی، سکن آ گئی، سب کچھ آ گیا۔ تو اب اللہ رب العزت نے اپنے اس نبی سے فرمایا اب انہیں کہو کہ یہ چلیں پھریں۔ وہ سب چلنے پھرنے لگے۔ تو اب اللہ نے فرمایا کہ ان سے پوچھو کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم موت کے ڈر سے بھاگے تھے، تو اللہ رب العزت نے اس بستی پر بھی ہمیں موت دے دی ہے، یعنی موت سے فرار نہیں ہے، موت آ کر رہے گی۔ انسان بستی کے اندر رہے یا بستی سے باہر چلا جائے، جہاں بھی جائے گا، چاہے وہ آئسولیٹ کر کے اپنے آپ کو اندر چلا جائے، وہاں بھی موت آئے گی، اور اگر باہر رہے گا پھر بھی موت آئے گی۔ موت آ کر رہے گی، موت آ کر رہے گی۔ اور جب وہ لوگ اس بستی، اس ویرانے سے، اس پہاڑوں کے درمیان سے دوبارہ بستی کے اندر آئے، اب ان کی کیفیت کیا؟ اللہ نے فرمایا کہ پہلے میں نے تمہیں زندگی دی تھی، تم زندگی کے اندر ساری آسائشیں لیتے تھے، آرام و سکون کرتے تھے، تمہیں ہر طرح کی سہولت میسر تھی۔ اب موت اس طرح تم پر مسلط کر دی ہے کہ جو کچھ تم کھاؤ گے، جو کچھ پہنو گے، اگر تم کپڑا نیا پہنو گے تو نیا کپڑا بھی تمہارا بوسیدہ کفن بن کر تمہارے سامنے آئے گا، تمہارا کفن بن کر سامنے آئے گا۔ تو اب ان لوگوں کی کیفیت کیا تھی کہ جب وہ نیا لباس پہنتے، نیا لباس ابھی ان کے جسم کے ساتھ مس ہوتا تو اس کے ساتھ ہی ان کا لباس جو ہے وہ بسیدہ کفن بن جاتا۔ یہ ان لوگوں کی موت ہے جو موت سے بھاگنے والے ہیں۔